زکوٰۃ میرے اللہ نے لازم کی ہے، ٹیکس اور شے ہوتی ہے، زکوٰۃ اور شے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اللہ کی محبت میں دی جاتی ہے، ٹیکس جو ہوتا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ مجبوری میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ محبوب کی رضا پانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر استاد اپنے بچوں میں دین کی محبت اس طرح گھوٹ کے انہیں پلا دے دین کی محبت، اور دین ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہو، تو میں کہتا ہوں دنیا جہان کا کامیاب ترین استاد ہے۔ مسلے پہ کھڑا ہونا تو حضور کی نوکری ہے نا، الف با تا صاحب پڑھانا یہ حضور کی نوکری ہے بھائی، رسول اللہ کی نوکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نوکری ہے۔ آمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین ذوی الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 18 تلاوت کی۔ اس میں خلاق کائنات نے مسجد کو بنانے والے، آباد کرنے والے، ان کا نصاب بیان کیا ہے، ان کی شرائط بیان کی ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہر ایک کی کا نصاب ہوتا ہے نا، کب بکرا جو ہے نا وہ قربانی پہ لگ سکتا ہے، کٹے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی مسجد کی تعمیر کرنے والے اور اس کی تولیت کا حق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی شرائط بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مکے کے مشرک جو تھے وہ کہتے تھے کہ کعبے کی تولیت کا حق ہمارے پاس ہے، کعبے کے متولی ہم رہیں گے۔ جیسے یہودی جو ہیں وہ مسجد اقصی پر تولیت کا حق جتاتے ہیں، نصرانی اپنی طرف سے تولیت کا حق جتاتے ہیں، تولیت متولی ہونا کہ ہم اس کے متولی ہیں جی۔ یہودی اپنا حق جتاتے ہیں، نصرانی اپنا حق جتاتے ہیں۔ حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر واضح فرما دیا کہ مسجد کے متولی ہونے کا حق کس کا ہے۔ سمجھ آیا نا جی؟ دوسرا یہ ذہن میں رہے، مسجد کے لیے جو لفظ خادمین کے لیے جو بولا جاتا ہے نا، وہ متولی بولا جاتا ہے، وہ سعودیہ کا حکمران ہو کے اپنے آپ کو خادم الحرمین کہلواتا ہے۔ کیا کہلواتا ہے؟ خادم الحرمین کہلواتا ہے، یعنی مدینے کا بھی خادم اور مکے کا بھی خادم، دو حرموں کا خادم، وہ اپنے آپ کو خادم کہلواتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں 3 مرلے کی مسجد ہوتی ہے، اس میں پوری کابینہ جیسے ملک چلا رہی ہو، ایک اس میں صدر ہوگا، ایک سیکٹری ہوگا، ایک دوسرا پھر سیکٹری ہوگا، پھر 2-4 چھوٹے چھوٹے اور سیکٹری ہوں گے، پھر رولے پھڈے والے سیکٹری الگ ہوں گے، پروپیگنڈا کرنے والے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اس طرح آپ جا کے دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں پوری لسٹ بنی ہوتی ہے، یہ جناب فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فنانس سیکٹری ہے، سیکٹری اتنے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ سارے سیکٹری ہیں، یہ چگلیوں والی فیکٹری ہیں، ہے نا؟ تو نہ بھائی نہ، مسجد میں خادم چلتے ہیں، مسجد میں کون چلتے ہیں؟ خادم چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ مشرفہ کو تعمیر کر لیا نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو وحی فرمائی، فرمایا کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میں کہ تم دونوں پر لازم ہے کہ ہمارے گھر کو تم پاک صاف ستھرا رکھو، اس کو پاکیزہ رکھو، طہرا اسے پاک رکھو، تاکہ یہاں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اعتکاف کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ یہاں میری بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ اندازہ لگائیں، یہاں ہمارے یہاں ویسے متولی ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اندر داخل ہوا مسجد میں تو کھینچ دیا امام کو یا مؤذن کو کھینچ دیا،
یا کوئی پنکھا چلا رہا ہے بند کر رہا ہے تو اس کو دو چار سنا دی تو بندے کو پتہ چلتا ہے یہ متولی صاحب ہیں. یہ کون ہے؟ متولی صاحب ہیں. عموماً اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ میں نعوذ باللہ کسی ہمارے ارشد صاحب بیٹھے ہوں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اس دن بھی میں گفتگو کر رہا تھا، واللہ میں کہہ رہا ہوں، میں سچی میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نیت کر کے گھر سے آتا ہوں کہ میں یہ گفتگو کروں گا، آگے سے کوئی بیٹھا ہو انتظامیہ میں سے تو میں چونکہ نیت کر کے آیا ہوتا ہوں کہ یہ بات میں نے کرنی ہے، میں مطلقاً بات کرتا ہوں کیونکہ مسجد سے ہمارا تعلق ہے، مسجد میں ہی رہنے والے لوگ سنتے ہیں، تو کوئی بات ان کے خلاف بھی جا رہی ہو نا، یہ بیٹھے ہوں میں کر دیتا ہوں، میں وہ نہیں روکتا کہ کوئی بیٹھا، ہمیں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا یار ہیں. نیت یہ لے کے آتا ہوں یہ بات میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی کو نعوذ باللہ خفیف کرنے کے لیے نہیں، کسی کو کوفت میں ڈالنے کے لیے نہیں، واللہ کہہ رہا ہوں میں اللہ رسول کے لیے بات کرتا ہوں اور کئی بار میں گھر سے نیت لے کے ہوں میں یہ بات کروں گا، آگے سے کوئی بیٹھا ہو بندہ جس کو سنانی مقصود بھی ہو، میں پھر بھی نہیں کرتا، میں پھر بھی روک جاتا ہوں کیونکہ میں نیت یہ لے کے آیا تھا اللہ کے لیے کہنے کی، اب میں یہ بات نہیں کروں گا، وہ میں نہیں سناتا، سچی بات ہے، کتنی بار باتیں دل میں لے جاتا ہوں میں نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. وہ والی بات ہے ہی نہیں کہ جناب کسی کو نعوذ باللہ بندہ بیٹھا ہو تو اس کو بیچارے کو خرچ کر دی جائے مفت میں، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ ذہن میں رہے. اس دن بھی میں نے گفتگو کی تھی امام مسجد کو کپڑے دینے کے حوالے سے، میں نے بعد میں مجھے خود شرمندگی ہوتی رہی، حالانکہ میں نیت یہی لے کے آیا تھا کہ میں اپنے لیے بالکل نہیں بات کی، میں نے نہ ہی میں نے کبھی طلب رکھی ہے یار مجھے کوئی کپڑے لا کے دے یا کوئی شے لا کے دے، سچی کہہ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں اشراف نفس، اس پہ میں کبھی بیان کروں گا اللہ کے فضل سے، بڑا زبردست مضمون ہے یہ، بڑا توضیح طلب مسئلہ ہے، اور یہ اشراف نفس ممکن ہے کہ دوستوں نے سنا ہی پہلی بار ہو، ہے یا نہیں؟ ہاں تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا کریں. جیسے میں نے گفتگو شروع کی تو بیچارے ارشد صاحب کو دیکھنا شروع کو، بڑا شریف بندہ یار، ٹھیک ہے نا. یہاں جتنے بھی ہیں عبدالغفور صاحب ہیں یا یہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے ان کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے میرا اتنا سارا کام کرنا جو ہے نا تحریر کا، وہ بھی ان کی وجہ سے، ان کی طرف سے آسانی ہے مجھے. اگر یہ بھی انتظامیہ والا حال کرتے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. میں ذہنی طور پہ بہت ٹینشن لینے والا بندہ ہوں، سچی بات ہے. کوئی تھوڑی سی بات کر دے میرے دماغ کو چڑھ جاتی ہے، پھر میں سوچتا رہتا ہوں، مجھ سے کام نہیں ہو پاتا، 2 دن 3 دن جب تک وہ ذہن سے نکلے نا میں ایک لفظ نہیں لکھ پاتا، جو کچھ آ رہا ہوتا دماغ میں وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے. یہ ان کی طرف سے آسانی ہے، اللہ کا فضل ہے. نہ یہ کچھ کہتے ہیں اور نہ میں نے ان کو کہنے دینا ہے، اے مذاق کی تسی، ٹھیک ہے نا جی. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہوں یا مقبول صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول کر لے. بس انہیں بلائے جنت البقیع میں پکا پکا ہیں سب کو، بھائی اکیلے وہ کیوں بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نصاب بیان کیا ہے. جو ہمارے ہاں متولی کا مطلب یہ ہے کہ متولی بن گیا تو وہ بناتے اسے ہیں جو بالکل کوئی بھنا ترٹا ہوا چکڑ چودھری ہو، علاقے کا جو سب سے زیادہ بد زبان ہو، اسے پکڑ کے جناب لو جی یہ مسجد کے متولی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی کوشش ہوگی کہ دین میری مرضی کے مطابق بیان کیا جائے. یہ آگے آ رہا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کا جو لفظ ہے نا، یہ جملہ یہ لایا ہی اس لیے گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، یہ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ نے فرمایا سب سے پہلی شرط من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کا متولی، مسجد کا خادم، مسجد کا امام وہ ہو سکتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت پر بھی ایمان رکھے. یہاں کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے، بارہا میں یہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، لیکن آج ایک حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں. میرے کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 ایمانوں کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. کو کہے جی دیکھو جی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان تو پھر لازم نہ ہوا، نہ ایسا نہیں ہے. ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دونوں جو ہے نا یہ ایمانیات کے 2 سرے ہیں. پہلا ایمان کا سرا عقیدت توحید ہے اور ایمان کا آخری سرا عقیدت آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 سروں کو بیان فرمایا، طرفین کو بیان کر دیا. جب طرفین کو بیان کر دیا تو جو مابین ہے وہ خود بخود اس میں آ گیا. ایک مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ، دوسری جو ہے نا اس پر دلیل کہ یہاں نبیوں کا بھی، میرے آقا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. یہ نہیں کہ صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کافی ہے، بلکہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ان دونوں کا ایمان تعلیم فرمانے والے کون ہیں؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام.
اور میرے آقا علیہ السلام کے پاس وحی لانے والے کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس جو شاید لائی گئی ہے، جو پڑھ کے حضور نے سنائی ہے، وہ کتاب ہے۔ اب بتائیں پیچھے کون سی شے رہ گئی ہے؟ ہیں نبیوں پر ایمان بھی آ گیا، کتاب پر ایمان بھی آ گیا، اور جناب ملائکہ پر بھی ایمان بھی، سارے ایمان آ گئے بھائی۔ اچھا، دو دلیلیں ہوگی۔ تیسری دلیل، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، حضور اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھا دیں۔ میرے آقا کے سامنے فرمایا، تو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیا سبحان اللہ ہیں۔ اب یہ ایمان باللہ جو ہے، میرے آقا کے سامنے فرمایا، اب حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال یہ ہوا، ایمان باللہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام، ایمان باللہ یہ ہے اللہ کو بھی مانے اور جو تمہیں اللہ کا تعارف کروا رہا ہے اسے بھی مانے، حبیب کریم علیہ السلام کو۔ اب یعنی کہ واضح ہو گیا، اللہ پر ایمان جو ہے تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پر بھی ایمان ہو اور اس کے حبیب پر بھی ایمان ہو، دونوں پر ایمان ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہے وہ کامل ہوگا۔ یہ نہیں کہ فقط اللہ کو مانتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو ماننا جو ہے حقیقت میں وہ میرے آقا علیہ السلام کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ اللہ کا ماننا بھی اس کا قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا جی؟ اچھا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب اس سے ثابت ہوا جس بندے کے پاس ایمان باللہ والی دولت نہیں ہے، ایمان بالآخرہ والی دولت نہیں ہے، وہ مسجد کا متولی ہو سکتا، مسجد کا خادم ہو سکتا، مسجد کے انتظامیہ میں ہو سکتا نہیں ہے۔ تیسری شرط دیکھیں جی، فرمایا واقام الصلاۃ، اور نماز بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے۔ جو بندہ مسجد میں داخل ہی نہ ہو، ہفتے بعد مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ نہیں کہ کہیں پڑھتا ہو وہ نہ، کہیں رہتا ہے پڑھتا ہے نماز، تو وہ بن سکتا ہے متولی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، اللہ نے شرط رکھی ہے، نصاب بیان کیا اللہ نے مسجد کے متولی ہونے کا، مسجد کے تعمیر کرنے والے ہونے کا، معمر ہونے کا، نماز پڑھنے والا ہو، کیا ہو؟ ظاہری بات ہے مسجد کو تعمیر جو ہے نا فقط بلڈنگ کھڑی کرنا نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی مسجد کو تعمیر کرنا ہے، تعمیر آباد کرنے کو کہتے ہیں نا بھائی۔ تو پھر جو نماز ہی نہ پڑھے تو مسجد کا خادم کیسے ہو سکتا ہے، متولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتائیں کوئی بندہ امام رکھے، امام مسجد میں ہو ہی نہ، نماز میں آئے ہی نہ، ہفتے بعد آئے یا مہینے بعد آئے، تو بتائیں کوئی امام مانے گا اسے؟ تو بھائی جیسے امام کے لیے شرط ہے نماز پڑھنا، ظاہر بات مسجد میں ہوگا تو نماز پڑھائے گا، اسی طرح متولی کے لیے بھی شرط ہے کہ مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ اللہ نے شرط بیان کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ کتنی شرطیں ہو گئی جی؟ ایمانیات ہو اور اس کے بعد نماز ہو۔ دیکھیں ایمان کے بعد فوراً نماز کا حکم آیا ہے، کیونکہ ایمان کا سب سے بڑا مظہر کوئی شے ہے تو وہ نماز ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا مظہر کوئی شے ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ آگے فرمایا کہ بآت الزکات، اور زکوٰۃ بھی دے، زکوٰۃ بھی دے، یہ شرط ہے، کیونکہ جس بندے کو اتنی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ زکوٰۃ دے تو مسجد پہ کہاں پیسہ لگائے گا وہ؟ مسجد پہ کہاں خرچ کرے گا؟ کبھی بھی خرچ نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اس پہ تو امام راضی رحمہ اللہ نے واضح طور پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا اس سے مسجد کے لیے چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا ہے؟ جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے مسجد کے لیے چندہ لینا بھی جائز ہے۔ اب بتائیں ذرا، ہم کتنا پوچھ گچھ کرتے ہیں کسی سے، ہیں؟ یہاں تو سچی بات ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے، پتہ بھی ہوگا پیسے وہاں پڑے ہیں، جان بوجھ کے تھوڑے بتائیں گے، وہ جی میرے پاس پڑے ہی کتنے ہیں حضرت صاحب بتائیں اب، وہ جی اتنے پہ تو نہیں بنتی، پھر بعد میں اندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ملامت تو کرتا ہوگا ضمیر، ہے نا؟ اگر اندر ضمیر ہے تو ملامت کرتا ہوگا، اگر ضمیر بشیر ہو گیا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر ضمیر ہی بدل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آخر ایسا کیا ہو؟ تو قسم خدا کی یار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کسی کا دادا مر جائے نا، بابا مر جائے تو قلخانی کروائیں گے، 2-3 ہزار بندے کو کھانا کھلا دیں گے، ہے نا؟ لیکن وہی لوگ ان کو کہا جائے بھائی صاحب زکوٰۃ دینی ہے تم نے، اور زکوٰۃ بھی کتنی بنتی ہے؟ 100 روپے میں کتنے؟ 2.5 روپے، 1000 میں 1000 میں 2.5 ہزار میں سے 250 اور لاکھ میں سے 2500، 2.5 ہزار،
اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 دے رہا ہے، لاکھ دینے کے بعد فرماتا ہے یار یہ 2,500 روپے میرے دین کو دے دے، ہیں اس کو بھاری لگ رہا ہے، اس کو بڑا ہی اوکھا لگ رہا ہے، یار مارے گیا، یار لٹے گیا، اللہ نے زکوٰۃ کا کہہ دیا ہے۔ میں نئے آیا تھا یہیں پہ، یہاں یہ دوست بیٹھے ہوئے، یہیں پہ مسئلہ پوچھنے آیا جناب زکوٰۃ کا، کہنے لگا جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں نے اتنے دینے ہیں، زکوٰۃ بنتی ہے؟ میں نے وہ حساب کیا، میں نے کبھی نہیں بنتی۔ ہوئے 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 جو اس کی خوشی تھی، ایسے ہی زور زور سے ہنسا اور تالی ماری اس نے اپنے آپ ہاتھ پر۔ حالانکہ بندہ مومن زکوٰۃ دے کے خوش ہوتا ہے، یہ نامراد بچ کے خوش ہو رہے ہیں، ان سے بڑا بدتمیز کون ہے یار بتائیں، جو اس بات پہ خوش ہو رہا ہے شکر ہے یار میرے پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی۔ قسم خدا کی یہ پتہ نہیں کون سا ایمان ہے یار ان کا، ویسے آپسی بات ہے، غور کرنا چاہیے بندے کو۔ جو بندہ نماز پڑھے اور سمجھے کہ میں پھٹیک میں پھنس گیا ہوں، ہیں اگلے دن بھی ایک مولوی صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں 40 سال میں نے نمازیں پڑھائی ہیں، جمعہ پڑھایا ہے، نمازیں پڑھائی ہیں۔ میں نے کہا تو اب؟ کہتا اب میں آزاد ہو گیا ہوں۔ یعنی رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے تھے تم، اور رسول اللہ کے مصلی کو چھوڑ کے تم کہہ رہے ہو آزاد ہو گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کے مصلی پہ کھڑا ہونا تمہارے لیے قید تھی۔ جہاں بات یہاں تک پہنچ جائے ہیں کیا کہیں گے۔ یہی ایک مولوی تھا، وہ مسجد سے اس کی چھٹی ہو گئی، وہ تھا بھی ایسا، بس اس کو عادت تھی جان بوجھ کے، جیسے بندوں کو الجھن نہیں ہوتی بولنے کی، ایسے بولتے رہنا، فضول بات کو لٹکائے جانا، ایسے پھک مارتے رہنا، کوئی کام کی بات نہ کرنا، ہیں اس کو یہ عادت تھی۔ لوگ تنگ تھے، انہوں نے اس کو رخصت دے دی، آپ تشریف لے جائیں، کسی اور کو فیضان دیں گے والا۔ تو وہ ایک دن گزرا تو مجھے کہنے لگا جی یہ میرا کہنے لگا یہ اصل میں کھڑا اس لیے ہے مسجد میں، اس کی چھٹی نہیں ہو رہی، یہ حق نہیں کہتا ہیں، کہتا یہ حق نہیں کہتا اس لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ دوست جو ساتھ تھے انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آپ نے کون سا حق کہا ہے، یہ بھی تو بتاؤ ذرا۔ کہتا ہے میں بھائی ٹھوک کے کہتا ہوں حق، منہ پہ کہتا ہوں۔ اس نے کہا کون سا کہا ہے آپ نے، ذرا بتائیں تو صحیح۔ کہتا میں کہتا ہوں چلو بھائی فلانا آگے ہو جائے فلانا پیچھے ہو جائے، یہ ٹوپی پہن لو، بچوں کو پیچھے کر دو۔ کہتے ہیں یہ والی باتیں تو اس نے کبھی کی نہیں، یہ تو میں ہی کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف دی ہے، میں کرتا ہوں، اس طرح کا حق تو میں ہی بولتا ہوں۔ اب انہوں نے کہا یار اب میں آپ کو کیا کہوں یار، اس بندے کی مسجد سے چھٹی ہوئی کسی کام کی وجہ سے، کام بھی اس طرح کا تھا جو نہیں کرنے کا تھا، ایسے خواہ مخواہ جناب کئی لوگوں کو جو انگریزی میں کہتے ہیں ایفیشنسی دکھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ والا معاملہ کر دیا اس نے، کوئی ٹکٹ رکھ دیں جی، فلانا رکھ دیں جی، عمرے کا یہ کر دیں، وہ اس طرح کیا رکھتے ہیں۔ وہ غلہ رکھ دیا اس کے لیے پیسے اکٹھے ہونے کا، تو غلہ کسی نے چوری کر لیا، انہوں نے امام صاحب کو رخصت کر دیا۔ اچھا اب رخصت کیا تو آگے سے انہوں نے فرمایا پتہ کیا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کسی مسئلے میں کھڑے ہو جاؤ، کام کرو دین کا۔ کہنے لگا میں نے اب ٹھوکر مار دی ہے مصلی کو، یہ الفاظ اس کے قسم خدا کی آج تک مجھے نہیں بھولے۔ انہوں نے کہا میں نے ٹھوکر مار دی ہے مصلی کو، میں نہیں کھڑا ہوں گا مصلی پر کبھی بھی۔ کیا یار اب یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے یار۔ مطلب یہ ہے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے لوگ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا 40 سال میں نے نماز پڑھائی اب آزاد ہو گیا ہوں، میں نے کہا یار حضور کی نوکری سے آزاد کون ہوتا ہے؟ حضور کی نوکری، مصلی پہ کھڑا ہونا تو حضور کی نوکری ہے نا، الف با تا سا پڑھانا یہ حضور کی نوکری ہے بھائی، رسول اللہ کی نوکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نوکری ہے۔ رب کا حکم آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، یہ سورۃ توبہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ نے فرمایا محبوب پیارے جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا تیرے صحابہ پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ یار جن کو یہ پتہ چلتا تھا کل ہم نے جہاد پہ جانا ہے، وہ ایک دوسرے کے دروازے کھڑکا کے مبارک دیتے تھے، اور یار مبارک ہو یار جہاد کا حکم آ گیا ہمیں تو، یہ کہاں وہ لوگ جو کہاں یہ بزدل لوگ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، آپ حضرت بلال کو فرماتے تھے ارہنا یا بلال، اور بلال ذرا مجھے راحت تو پہنچا، بلال راحت تو پہنچا۔ حضرت بلال اذان پڑھتے، حضور نماز کھڑی کر دیتے، یہ حضور کی راحت کا سامان تھا، اور یہ نماز پڑھ کے کہتا ہے شکر جان چھوٹی نماز پوری ہو گئی،
اللہ اکبر، نہ یار اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میرا بڑا ارادہ بن رہا ہے کئی عرصے سے بھی اس پہ میں پورا مضمون بیان کروں کہ آخر یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طرح کیوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ نہیں ہوا تو خوش ہو رہے ہیں، شکر ہے بھی اللہ کا حکم، زکوٰۃ کا بنتی نہیں میری بھائی۔ یار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں اس کے بندوں کو دینے جوگا بہوا ہوں۔ ہاں، شکر ادا کرنا چاہیے، دل خوشی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دینا چاہیے۔ وہ غامدی جو ہے نا، دوست نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا اس کا، غامدی کہہ رہا ہے بھی جن ملکوں میں ٹیکس کا نظام ہے نا، ٹیکس لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ ٹیکس ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے بندو، زکوٰۃ میرے اللہ نے لازم کی ہے، زکوٰۃ میرے اللہ نے لازم کی ہے۔ ٹیکس اور شے ہوتی ہے، زکوٰۃ اور شے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بندہ جان چھڑاتا ہے اس سے، یا ایسے لفظ بولتا ہے ان کے لیے، انہوں نے مار لیے پیسے ہمارے، اتنے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ ٹیکس جو دیا جاتا ہے اس پہ کوئی انعام اور اجر نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، وَمَا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میں یہ اللہ کے نام پہ جو کھلا رہے ہیں نا لوگوں کو، یہ اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے اللہ کی محبت میں دی جاتی ہے۔ ٹیکس جو ہوتا ہے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ مجبوری میں دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ محبوب کی رضا پانے کے لیے دیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ او بھائی بیچاروں کو کیا معلوم ہے یار دین کی حقیقت کیا ہے، دین کے راز سمجھے کو نہیں، یہ ایسی پھک مارتے پھرتے ہیں یہ لوگ۔ تمہیں کس نے کہا ہے دین کے ترجمان بن جاؤ جب تمہیں پتہ ہی کو نہیں دین کا؟ یار نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں زکوٰۃ ادا کریں، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی سے ڈریں نا، میرے علاوہ کسی سے ڈریں۔ مسجد انتظامیہ کا خاص حکم آ گیا، میرے علاوہ کسی سے ڈرے نا۔ کیوں؟ مسجد انتظامیہ جو ہے وہ جب بیٹھے گی، دین کا کام کرے گی، ذمہ داری اٹھائے گی، بہت سارے لوگ آ کے منع کریں گے، جناب آپ کی مسجد میں دین کا پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو منع کریں، یہ بات نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ وہ کسی سے ڈرے نا، جتنا مرضی بڑا فن خواہ آ جائے وہ کہے نہیں نہیں خبردار، ہم صرف رب سے ڈرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا دین جیسے بیان ہو رہا ہے ایسے بیان ہوگا، ایسے بیان ہوگا۔ بہت سارے دوستوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں میں کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے بھائی صاحب، منتیں دوستوں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل دین کے لیے موم کر دیے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے دین کو پسندیدہ بنا دیا ہے۔ آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں، لوگ میں 2-3 موضوعات بیان کر چکا ہوں اس پر کہ کوشش کریں آپ کے تعلق والے، آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے بچے، آپ کی نسل جو ہے، ان کے نزدیک سب سے سونی کوئی شے ہو تو میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو۔ یہ کرنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دنیا جہان کے کامیاب ترین باپ ہیں۔ اگر امام یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ترین امام ہے۔ اگر مدرس یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیاب ترین مدرس ہے۔ اگر استاد اپنے بچوں میں دین کی محبت اس طرح گھوٹ کے انہیں پلا دے دین کی محبت، اور دین ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہو، تو میں کہتا ہوں دنیا جہان کا کامیاب ترین استاد ہے وہ۔ جس استاد کے پاس پڑھنے والا بچہ اگر ملحد ہو جائے، جلمی کے ہاتھ چڑھ جائے، تو سمجھو استاد ناکام ہے، استاد نے محنت نہیں کی، پھر استاد نے پھر پڑھایا نہیں ہے بچوں کو۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ پھر قریب ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں۔ کن میں سے ہو جائیں؟ ہدایت والوں میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہاں کہیں بھی لوگ اللہ رسول کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنی مسجدوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔